بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گریڈ 6 کے مطالعہ قرآن کا دوسرا چیپٹر سورۃ الفیل پڑھیں گے، جس میں ہم سورۃ الفیل کا شان نزول، سورۃ الفیل کا تعارف اور اصحاب فیل کا واقعہ تفصیلاً بیان کریں گے۔ قرآن حکیم کی بعض صورتیں اور بعض آیات خاص وجوہات اور حالات میں نازل ہوئی ہیں۔ انہی وجوہات اور حالات کو بیان کرنا اس صورت یا آیت کا شان نزول کہلاتا ہے۔ تو سورۃ الفیل ابرہہ کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک سے 50 دن پہلے پیش آیا تھا۔ سورۃ الفیل میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے خانہ کعبہ اور قریش مکہ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، جنہوں نے کنکریاں پھینک کر پورے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ اب ہم اصحاب فیل کا واقعہ تفصیلاً بیان کریں گے۔ ابرہہ حبشہ نجاشی کی طرف سے ملک یمن کا حاکم تھا۔ اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا شاندار کنسا بنائے جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے عرب لوگ جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ اس کنسے کی عظمت و شوکت سے مرعوب ہو کر کعبہ کے بجائے اسی کنسے میں جانے لگیں گے۔ اس خیال پر اس نے بہت بڑا عالیشان کنسا اتنا اونچا تعمیر کر لیا کہ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا، اور اس کنسے کو سونے، چاندی اور جواہرات سے مرصع کیا اور پوری مملکت میں اعلان کرا دیا کہ اب یمن سے کوئی کعبہ کے حج کے لیے نہ جائے، اس کنسے میں عبادت کرے۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب آ گئی تھی، مگر دین ابراہیم اور کعبہ کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ اس لیے عدنان اور قحطان اور قریش کے قبائل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت کنسے میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ان میں سے مسافر قبیلے نے کنسے کے قریب اپنی ضروریات کے لیے آگ جلائی۔ آگ کنسے میں لگ گئی اور اس کو سخت نقصان پہنچا۔ ابرہہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور بتلایا گیا کہ کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا۔ ابرہہ نے اس کی تیاری شروع کی اور ایک بڑی فوج جمع کی اور چند لمبے چوڑے طاقتور ہاتھی بھی اپنے ساتھ لیے۔ اسی وجہ سے اس واقعے کو اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ ابرہہ اپنے اس لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا ارادہ معاذ اللہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کا تھا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ابرہہ نے اہل مکہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ اس کا ارادہ صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ہے اور وہ اہل مکہ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر انہوں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو وہ ان سب کو برباد کر دے گا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے سپاہیوں نے اہل مکہ کے کئی اونٹ اور مویشی پکڑ لیے۔ ان میں 200 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب قریش کے سب سے بڑے سردار تھے۔ وہ ابرہہ سے ملاقات کرنے اس کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہہ انہیں دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ وہ اونچے قد، نہایت خوبصورت اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ تم نے جو 200 اونٹ پکڑے ہیں وہ واپس کر دیں۔ ابرہہ نے اس کی اس بات پر حیران ہوتے ہوئے کہا کہ میں تو سمجھا تھا آپ مجھ سے خانہ کعبہ کو نہ گرانے کی بات کریں گے، جبکہ آپ نے صرف اونٹوں کی بات کر کے مجھے مایوس کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں، اسی لیے میں نے تم سے اپنے اونٹوں کی بات کی ہے۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ ابرہہ سے ملنے کے بعد واپس آ کر حضرت عبد المطلب نے اہل مکہ کو پہاڑوں پر چلے جانے اور شہر مکہ کو خالی کر دینے کا حکم دیا۔ وہ خود خانہ کعبہ کے دروازہ کو پکڑ کر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما، ابرہہ اور اس کے لشکر سے اپنے عزت والے گھر کو بچا لے۔ دعا کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں کو لے کر آس پاس کے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا، جس میں ہزاروں سپاہی اور کئی ہاتھی بھی تھے۔
وہ خود بھی ایک بڑے طاقتور ہاتھی پر سوار ہوا اور لشکر لے کر مکے کی طرف چلا، لیکن جب لشکر وادی محصر میں پہنچا تو ابرہہ کا ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا اور آگے نہ بڑھا۔ ہاتھی کو اٹھانے کی بہت کوششیں کی گئی مگر وہ آگے نہ بڑھتا، لیکن جب مکے کے علاوہ کسی اور طرف اس کا رخ موڑا جاتا تو وہ تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا۔ اسی دوران دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں سمندر کی جانب سے پرندوں کا جھنڈ برآمد ہوا، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں چنے یا مسور کی برابر تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ واقعی کی روایت ہے کہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تھے۔ جثے میں کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے، ہر پنجے میں ایک کنکر اور ایک چونچ میں لیے دکھائی دیتے، اور فوراً ہی ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے۔ یہ کنکریں جو ہر ایک کے ساتھ تھی ان کو ابرہہ کے لشکر پر گرایا گیا۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی، کہ جس پر پڑتی اس کے بدن کو چھوتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی سب بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف اطراف میں بھاگے۔ ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں مر مر کر گر گئے۔ خود ابرہہ کا بھی برا انجام ہوا، اس کی انگلیوں کے پور جڑ گئے اور صنعاء پہنچتے پہنچتے اس کی حالت بگڑ گئی، پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ باقی لوگوں کے بھی جسم کے اعضاء اس طرح بکھر گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ اہل مکہ نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یاد رکھا۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سال ساری کائنات کو توحید سے منور کرنے والے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اب ہمیں اس قصے سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی معجزانہ طریقے سے حفاظت فرمائی، وہ آئندہ بھی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ جو لوگ اللہ کے گھر اور دین کو معاذ اللہ مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں، وہ کبھی اپنے برے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، اللہ انہیں ناکام اور تباہ کر دے گا۔ یوں دین کے دشمنوں کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ آج ہم سب کو اپنی زندگی میں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنا چاہیے۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی محبت کو برقرار رکھیں اور ہمیشہ اس کی مدد کا طالب رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس واقعے سے روشنی حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ اگلی درس میں ہم اور بھی سیکھیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔